السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله المشايخين دستور مولانا إن شاء الله خير بأسان شيخ محمد قال مدد تاركاتنا الصحبة والخير في الجمعية. اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتاتا ہے. وہ ان کے اونچے مقام کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کے لوگوں پر سزا نہیں بھیج رہا ہے کیونکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہیں، اور ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے جو توبہ کرتے ہیں. جو توبہ نہیں کرتے یا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین نہیں کرتے وہ خود کے لیے برائی کرتے ہیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نور اور رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہ عز و جل ایسا کہتا ہے، جو اس میں یقین کرتے ہیں وہ فائدے میں ہیں اور جو نہیں کرتے وہ افسوس کرتے ہیں جب افسوس بیکار ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی اس دنیا میں اس پر افسوس کرتا ہے، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے وہ بہت قسمت والا انسان ہے. وہ انسان بہت فائدے والا بندہ ہے، نہیں تو وہ ہر چیز کھو دیتا ہے اور بنا جانے کہ وہ یہاں پر کیوں آیا اور کیوں چلا گیا. ابھی ہم سائپرس میں ہیں. ماشاءاللہ یہ کسینوں کی جگہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اس اذیت سے لوگوں کو بچائے. یہ لوگ بوریاں بھر کر پیسہ لاتے ہیں اور کسینوں ان کے لیے ٹیکسی اور گاڑیاں بھیجتی ہے. یہ یہاں پر اس کو لاتے ہیں اور ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. وہ ان لوگوں کو صاف کر کے بھیجتے ہیں. دنیا کی حالات بھی ایسے ہی ہیں. جو ایمان نہیں رکھتا وہ آخرت میں اسی حال میں ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ یہاں پر خود کو پھر بھی بچا سکتے ہیں، وہاں پر کوئی نجات نہیں ہے. اللہ لوگوں کو عقل عطا فرمائے جس سے کہ وہ ان نعمتوں کو اور اللہ عز و جل کی رحمت کو دیکھیں کہ اس نے انسان کو کتنا دیا ہے، پھر بھی انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. وہ ناشکرا ہے، وہ شکر نہیں کرتا. جیسے کہ آپ کو پسند نہیں کہ آپ کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ اس کو سراہیں نہیں. اللہ عز و جل بھی اس کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ایسا ہے ہم نے کسی کی خاطر کی لیکن ہمیں پھر بھی اس کا شکر چاہیے. اللہ عز و جل لوگوں کو عطا فرماتا ہے اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے کہ میری جنت میں داخل ہوں، ہر چیز آپ کے لیے ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں جہنم چاہیے، وہاں پر زیادہ دلچسپ چیزیں ہیں. کئی دفعہ اس طرح سے یہ مذاق اڑاتے ہیں. اس طرح کے مذاق اڑانے کے لیے یہ افسوس کریں گے آخرت میں. اللہ جانتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ لوگوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے، وہ صحیح راستے پر آئیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر. وہ ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت رحمت اور ان کے خوبصورت نعمت کو دیکھیں.
کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے. شیطان نے انہیں دھوکہ دیا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دین سے باہر ہو جائیں گے. آپ نے اللہ عز و جل کے sاتھ کسی کو شریک کیا ہوگا. اس طرح سے وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل، ایک انسان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ آخرت میں بچ جائے گا، لیکن وہ بہت افسوس کے ساتھ بچے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں. جتنی زیادہ آپ ان کی عزت کریں گے اتنی زیادہ آپ کو عزت ملے گی، کیونکہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آپ پر بھیجتے ہیں، اور اللہ عز و جل آپ کے لیے 10 گنا زیادہ ثواب لکھتا ہے. اس لیے حاصل کرنے کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں انشاءاللہ. طریقت اس چیز میں سب سے آگے ہیں. وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے. طریقت راستہ دکھاتا ہے. یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی دکھاتا ہے. اللہ آپ سب کو ثابت قدم رکھے اس پر انشاءاللہ.